السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 رجب المرجب ہے۔ مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ذکر کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام کیا۔ 13 رجب المرجب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم ولادت علماء اور عوام کے مابین کافی عرصے سے مشہور و معروف ہے، اور عوام اہل سنت خصوصیت کے ساتھ اس دن میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامہ ظلہ آپ کا موقف ولادت مولا علی کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا خوبصورت رسالہ شان مولا علی کے اندر کرامات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس نام سے رسالہ موجود ہے۔ اس میں قبلہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی نے 13 رجب بروز جمعۃ المبارک کو مولا علی کی ولادت کا دن قرار دیا۔ مستدرک کے حوالے سے ایک روایت آپ نے ذکر فرمائی، اور کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہی مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی۔ اس حوالے سے بھی آپ کا موقف آپ کے رسالے کے اندر موجود ہے۔ اب اس پروگرام کرنے کے بعد ہمیں بعض لوگوں کی طرف سے یہ پیغامات موصول ہوئے کہ آپ اللہ معاف کرے رافضی ہو چکے ہیں، آپ کی ہوا جو ہے سوشل میڈیا پہ آپ آ چکے ہیں تو خراب ہو رہی ہے، آپ بھی نیم رافضیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے ذیشان مدنی صاحب کہ آپ نے 13 رجب کو مولا علی کا ذکر کیا، اور 13 رجب مولا علی کا آپ نے یوم ولادت قرار دیا، اور آپ نے یہ کہا آپ کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، اور بعض نے یہ کہا کہ آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کی دھجیاں جو ہیں وہ اڑا کے رکھ دی ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی پوسٹوں کی برمار ہے کہ آج کا دن مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت نہیں ہے، لہٰذا آج کا دن یوم شیر خدا کے طور پر نہیں بلکہ یوم خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے نام سے منایا جائے۔ اور یہاں تک بھی لکھ دیا گیا ہے کہ جو آج کے دن یوم مولا علی منائے گا وہ رافضیت کی طرف مائل ہوگا۔ اور پیارے بھائیوں، اور دلیل یہ دی جاتی ہے جی کہ اس دن کو اکابرین اہل سنت میں سے کسی ایک نے بھی ولادت کے طور پر نہیں منایا۔ جب انہوں نے اس دن نہیں منایا تو آپ 13 رجب کو مولا علی کی ولادت کیوں جناب اس کو قرار دیتے ہیں؟ اور بھائی بات یہ ہے، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 13 رجب کو مولا علی کا یوم جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، تو آپ یہ جو ایک نئی چیز رائج کر رہے ہیں کہ اس دن کو یوم خلفائے اربعہ کے نام پہ منایا جائے، تو یہ بھی تو اکابرین اہل سنت سے ثابت نہیں ہے بھائی، یہ بھی تو آپ ایک اہل سنت کے اندر نیا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ آج کے دن کو یوم خلفاء کے نام پہ منایا جائے۔ تو بھائیو، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں نا، ہماری جو محبت کا معیار ہے وہ اللہ اور رسول کی ذات ہے۔ حضور کے صحابہ سے ہم کس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کو نسبت نبی پاک علیہ السلام سے ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے ہم پیار اور محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اہل بیت کرام علیہم رضوان کی محبت شامل حال نہ ہو۔ ان سے محبت کیوں ہے؟ ان سے بھی محبت اس لیے ہے کہ ان کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق اور نسبت ہے۔ اب جب بھی کسی صحابی رسول کا ہم یوم مناتے ہیں، مثلا یوم صدیق اکبر ہے، یا یوم مولا عمر فاروق ہے، یا یوم عثمان غنی ہے، تو اس وقت بھی تو ہم یہ مطالبہ نہیں نہ کرتے کہ بھئی آج تم یوم صدیق اکبر ہے، لہٰذا خصوصیت کے ساتھ تم پر لازم ہے کہ آج مولا علی کا ذکر بھی کرو، آج جناب امام حسین کا امام حسن کا ذکر بھی کرو۔ ہم اس وقت تو یہ نہیں کہتے۔ تو بھائیو، جب مولا علی شیر خدا کا ذکر ہو، جس طرح ہم سیدنا صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں نا، اسی طرح مولا علی سے بھی پیار کرتے ہیں، جس طرح صحابہ سے پیار کرتے ہیں اسی طرح ہم اہل بیت کرام سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار یہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ خدارا یہ جو ایک نیا فتنہ سوشل میڈیا پر برپا کیا جا رہا ہے، اس سے آپ دور رہیں۔ اب یہ 13 رجب المرجب یہ ایک تاریخی بات ہے۔ اب یہ تاریخی بات ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، ہم بد مذہبوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 12 کو یوم ولادت سرکار مناتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں بھئی 9 کو ولادت ہے یا 8 کو ہے۔ ہم ان کو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مقصد ہے حضور کا ذکر کرنا، آپ 9 کو کریں 12 کو نہ کریں، آپ 8 کو کریں تو صحیح نا۔ اور تو بھئی یہاں بھی ہم یہ مان لیتے ہیں جی
13 رجب کو مولا علی کی ولادت نہیں ہے تو پھر کیا 13 رجب کو مولا علی کا ذکر کرنا یہ ناجائز ہو گیا؟ بھائی یہ آپ کس طرف چل رہے ہیں؟ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل جو مقصد ہے وہ ہے ذکر مولا کائنات. وہ جس آن، جس گھڑی، جس لمحہ، جس لحظہ ہو، پورا سال ہو، کسی مہینے میں ہو، سال کے کسی مخصوص دن ہو، 13 رجب کو ہو یا آپ کا یوم شہادت 21 رمضان 21 تاریخ کو ذکر مولا علی ہو، جب بھی کیا جائے مولا علی کا ذکر، جو بھی محب مولا علی ہوگا اس کو مولا علی کے ذکر سے تکلیف نہیں ہوگی. بعض لوگ یہاں پہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ روافظ کے ساتھ آپ نے مشابہت اختیار کر لی. او بھائیو، مشابہت کہتے کسے ہیں؟ مشابہت کی تعریف کیا ہے؟ مشابہت کی کتنی اقسام ہیں؟ کون سی مشابہت ناجائز ہوتی ہے؟ کون سی مشابہت پر ناجائز کا حکم نہیں لگتا؟ ہمیں پہلے اس بات کا علم تو ہونا چاہیے. آخر اس معاملے میں ہمارے اندر اتنی شدت کیوں آ رہی ہے؟ یہ مولا علی کا ذکر ہے بھائی. ذکر علی عبادہ، یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے. روافظ تو پہلے ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ذکر معاویہ بہت کرتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ذکر صحابہ بہت کرتے ہو، ذکر اہل بیت کرتے نہیں ہو. تو آپ یہ جو پوسٹوں کی برمار آپ نے سوشل میڈیا پہ لگا رکھی ہے اے عوام اہل سنت، یہ اہل سنت کی روش نہیں ہے. یہ تو آپ ان کا جو موقف ہے اس کی تائید کر رہے ہیں. وہ تو پہلے کہتے ہیں آپ مولا علی کا ذکر نہیں کرتے، اور ہمیں یہ تانے دینا کہ آپ نے مولا علی کا یوم منا لیا. خدا کے بندو، حدیث رسول ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا صدیق اکبر کی لاڈلی شہزادی، وہ اس کو روایت کرتی ہیں. وہ کیا فرماتی ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے. اور بھائی اس میں حضور نے مطلقاً فرمایا ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ علی کا ذکر اس وقت میں کرو، اس وقت میں نہ کرو، اس دن میں کرو، اس دن میں نہ کرو، اس مہینے میں کرو، اس میں نہ کرو. نہیں بھائی، مطلقاً حضور کا ارشاد موجود ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر جب بھی کرو گے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور پھر 13 رجب کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت نہیں ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں. یہ ایک تاریخی بات ہے نا. اب اگر کوئی 13 رجب کو مولا علی کا ذکر کرتا ہے، ان کی مناقب پڑھتا ہے، ان کی شان میں حدیث پڑھتا ہے، ان کے گن گاتا ہے، مجھے بتائیں شریعت مطہرہ اس پر کیا حکم لگاتی ہے؟ شریعت مطہرہ اس بات سے ہمیں منع کر رہی ہے. کیا شریعت مطہرہ کے اندر یہ کام مردود سمجھا جاتا ہے؟ نہیں بھائی، شریعت مطہرہ تو اس کام کو اچھا سمجھتی ہے. شریعت مطہرہ اس عمل کو مردود نہیں، مقبول جانتی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو پھر اس معاملے کے اندر اتنی شدت اختیار کرنا یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. بھائیو، اس معاملے میں اتنی شدت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب 13 رجب مولا علی کا ولادت اکابرین اہل سنت نہیں منایا تو بھائی یوم خلفائے اربعہ منایا ہے، جس کا آپ ٹرینڈ چلا رہے ہو کہ یوم خلفائے اربعہ منایا جائے. تو اس طرح جب کسی بھی صحابی رسول کا ہم ذکر کرتے ہیں، کیا ہم اس وقت یہ شرط لگاتے ہیں ساتھ اہل بیت کا ذکر بھی ہو؟ کیوں آپ لوگوں کو اہل سنت سے خارج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ بھائیو، جس طرح ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں علیہم رضوان، اسی طرح اہل بیت سے. ہاں، صحابہ کرام کا ذکر زیادہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ میں یہاں روافظ سے بھی مخاطب ہوں. اس لیے ذکر کیا جاتا ہے، لوگ معاذ اللہ ان کی گستاخیاں کرتے ہیں. جب ان کی گستاخیوں کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، پھر ہم حضور کے صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہمیں حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت ہے. اب مولا علی کا ذکر آیا، اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم صحابہ کا ذکر کرتے رہیں، اب مولا علی کی باری ہے تو ہم کنجوسی کر لیں. نانا بھائی، شیر خدا کا ذکر ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کو عبادت قرار دیا ہے، اور ہم یہ عبادت کرتے رہیں گے. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے صدیق بھی نہیں ملتے، اسے عمر بھی نہیں ملتے، اسے عثمان بھی نہیں ملتے، اور اسے خدا بھی نہیں ملتا. اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.